مفتی صاحب ایک سوال ہے، ہماری ایک بہن سوال کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب میرے شوہر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، جیسے ہی گھر آتے ہیں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی مجھ سے کبھی بچوں سے، جبکہ گھر کے باہر وہ بالکل نارمل رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا ان کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن گھر میں آتے ہی ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں، اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں کہ خامد جو گھر آ کے بیوی بچوں سے لڑائی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ حاسدین اپنے حسد کی آگ میں کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ پھر اس طرح کا جادو کرواتے ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو، بات بات پہ غصہ کریں، جھگڑیں، ان میں جدائی ہو، علیحدگی ہو۔ ایک تو حاسدین کی طرف سے یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور دوسرا اتنا انسانوں کی طرف سے نہیں ہوتا جتنا جنات کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا، جنات کی طرف سے مفتی صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، شیاطین ہے نا، اور شیطان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ فتنہ اور فساد برپا کرنا۔ شیطان اس کو شاباش دیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرواتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کی بڑی تکریم کی جاتی ہے کہ اس نے بڑا کام کیا ہے۔ تو شیاطین جو ہیں یہ بھی جادو کرتے ہیں میاں بیوی کو الگ کرنے کا۔ ایک وجہ تو جادو ہو سکتی ہے کہ خامد جیسے ہی گھر میں آیا، کوئی وجہ نہیں ہے اور اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر جادو کا علاج کر، اور اگر وجہ ہے کوئی، بلا وجہ نہیں غصہ آ رہا ہے، کسی وجہ پہ غصہ آ رہا ہے، تو اس وجہ کو ختم کیا جائے۔ وجہ سے مراد یہ ہے کہ خامد باہر کمانے کے لیے گیا ہے، شام کو وہ اپنی جاب سے آیا ہے، اپنی مزدوری کر کے آیا ہے، بچوں کی دیکھ بھال بیوی کے ذمے ہے، بیوی اس میں کوتاہی کر رہی ہے، بچوں کی تربیت میں کوتاہی کر رہی ہے، یا گھر کے کاموں میں وہ کوتاہی کر رہی ہے، تو ظاہری بات ہے خامد کو غصہ آئے گا اور اس نے غصہ کرنا ہے۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے اور اس نے ہونا ہی ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی مسائل نہیں ہے، نہ کوئی وجہ ہے اور نہ کوئی بات ہے، بس ایسے ہی غصہ کرنے کا دل کرتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو خامد اچھا نہیں لگ رہا اور خامد کو بیوی اچھی نہیں لگ رہی، اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں۔ انسان کا دل ہے نا، کسی پہ بھی آ جائے، کوئی بھی اچھا لگ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل سانولا اور بدصورت، اللہ نے سارے انسان بنائے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اللہ نے خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، ہم کسی کو بدصورت کہہ نہیں سکتے، لیکن ہوتا ہے بعض چہرے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو خوبصورتی میں نہیں لایا جاتا، کسی کا دل ان پہ آ جاتا ہے، اور کوئی بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، کوئی ان کو خوبصورت مانتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں نا، خوبصورتی وہ ہے جو پیا کو بھائے، تو دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ بعض اوقات بیوی خوبصورت ہوتی ہے لیکن خامد کو خوبصورت لگ نہیں رہی ہوتی، خامد اچھا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، لیکن بیوی کو نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو ایسی کیفیت میں ایک دوسرے پہ غصہ کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش نہ آنا، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی کسی بھی چیز کے اوپر 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کے دم کیا جائے اور ساتھ میں حکم لگایا جائے۔ اگر خامد بیوی کے لیے کر رہا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ اس سورت کی برکت سے میری بیوی کے دل میں، نام لیا جائے اس کا، کہ اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، ہماری آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور اگر بیوی خامد کے لیے کر رہی ہے تو وہ بھی اسی طرح حکم لگائے گی، سورہ کوثر کو پڑھ کے ایک دوسرے کو کھلایا جائے، اس سے بلا وجہ کی جو نفرت ہے، بلا وجہ کی جو عداوت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، وجوہات میں آپ نے بتایا کہ جنات جو ہیں وہ خود لڑائی کروا دیتے ہیں، وہ ایسا تو پھر ہر گھر میں ہو سکتا ہے، یہ خاص گھروں میں کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز روزے کا پابند نہیں ہے تو وہاں ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا جس گھر کے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہے، گندگی ہے، چونکہ یہ ان چیزوں پہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہاں امکانات زیادہ ہیں۔ باقی حاسدین حسد کی آڑ میں بہت کچھ کرتے ہیں، حفاظتی اقدامات لازمی طور پہ کرنے چاہیے، میاں بیوی کو بھی کرنے چاہیے، ہر مرد عورت کو کرنے چاہیے، جس اور گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے ان کو بھی کرنے چاہیے، سب کو کرنے چاہیے۔ حفاظتی اقدامات سے مراد یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، آخری صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، سورہ بقرہ کو پڑھا جائے، گھر کے اندر تلاوت ہونی چاہیے، گھر کے اندر نماز روزے کی پابندی ہونی چاہیے، اور صفائی ستھرائی کا خاص طور پہ خیال رکھا جانا چاہیے۔
یہ ہیں حفاظتی اقدامات، ان کو اگر ہم کرتے رہیں گے تو شیاطین سے بھی ہم محفوظ رہیں گے، حاسدین سے بھی ہم محفوظ رہیں بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ ناظرین، اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں آپ اپنا سوال لکھ کر بھیجیے، ہم انشاءاللہ مفتی صاحب کے سامنے آپ کا سوال رکھیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب مفتی صاحب سے حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔